نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک ایک ضرورت کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس ایک ایک ضرورت کو پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ کس طریقے سے بنایا. انسان گندم اگاتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو اس کو کاٹتا ہے، گوشوں سے الگ کرتا ہے، اس کا بھوسا جانوروں کی خوراک کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی نے. پھر وہ گیہوں اور گندم انسان پیک کرتا ہے اور ان افراد کے پاس بھیجتا ہے جنہوں نے چکیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. آٹے کے لیے وہ چکیوں میں پیسا جاتا ہے، وہاں ان کی روزی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. پھر آٹے کی مختلف شکلوں میں اور مختلف پیکنگ میں مارکیٹوں میں لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح پرچون کا جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا ذریعہ بناتا ہے. پھر وہاں سے پیک ہو کر مال آتا ہے شہر میں، اور پھر اس طرح جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپورٹ والے افراد کا روزی کا ذریعہ بنایا. پھر وہ چیز گھروں میں آتی ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے، انسان اپنی خوراک اس سے حاصل کرتا ہے، اور جو بچے کچھ بورے ہیں انہیں ایک سائڈ پر رکھ کر دیواروں اور کونوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ حشرات، کیڑے مکوڑوں کی خوراک کا ذریعہ بناتا ہے. یہ تو ہے ایک گندم کی صورت. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. بڑی مچھلیوں کی خوراک کا ذریعہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، پرندوں کی خوراک کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے باجرے کو بنا دیا، بڑے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ چھوٹے جانور بنا دیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا سرکل اور یہ ریسائیکل کو ایک چیز دوسرے چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اور پھر آخرکار وہیں پہنچ جاتا ہے. یہ سارے کے سارا کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی. اور پھر یہ تعلیمات ہم تک پہنچی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے وحی کا ایک ایک حرف، ایک ایک چیز کو سیکھا،
اپنے اصحاب تک پہنچایا. اصحاب نے پوری ایمانداری کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین اور پھر ائمہ اور محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچا. ایک ایک چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف کی صرف ایک ہی ذات کو جاتا ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اور وہ سورت موسٹلی ہر نمازی فرد کو یاد ہوتی ہے. مغرب اور عشاء کی نماز میں اکثر آپ ائمہ سے وہ سورت سنتے ہیں جو قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 94 نمبر پر ہے، اور آسمان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 12 ہے. مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی. سورت انتہائی مختصر ہے اور سورت کا نام ہے سورت الانشراح. انشراح شرح سے ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، تشریح کر دینا. کچھ الفاظ ہوتے ہیں شعر کی صورت میں جو کچھ الفاظ میں بہت لمبی بات کہی ہوتی ہے لیکن الفاظ مختصر ہوتے ہیں، ان کی تشریح کر دی جاتی ہے اور ان الفاظ کو لمبا کر کر اور پھیلا کر بیان کر دیا جاتا ہے. اس سے ہے شرح. کسی بھی کتاب کی شرح لکھی جاتی ہے اور اس کو کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے. یہی چیز، یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتلایا اور جتلایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اسلام کے لیے؟ ووضعنا عنک وزرک. اور کیا ہم نے آپ کے کندھوں سے بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی، وہ بوجھ، الذی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہی ہے کہ وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ دیا کرتا تھا. مکی زندگی کے حالات اس قدر کٹھن اور مشکل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان، بحیثیت بشر تھک گئے تھے، چور ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو تسلی دلائی کہ ہم نے آپ کی کمر کا جو بوجھ تھا، جو آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا جس نے، ہم نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا. اور پھر ایک اور خوشخبری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کوئی ایسی اذان نہیں ہے دنیا میں کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتا ہو. کوئی ایسی تکبیر نہیں ہے جس میں محمد الرسول اللہ نہ آتا ہو. کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں درود شریف نہ پڑھا جاتا ہو. کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہوتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے کونے کونے میں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور پھر یہ آگے آیتیں آتی ہیں. اصل جو آیت ہے آیت نمبر 5 اور 6، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک. سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 5 اور 6 خود بھی پڑھیے گا. 10 سے 15 منٹ لگیں گے اس کی تشریح پڑھنے میں. آخر اس میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ ہم بیان کر دیتے ہیں. اور ہے کیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے میرے بندے آپ پریشان نہ ہوئیے، ہر مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی کو رکھ دیا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ہم نے آسانی ہے. یہاں پر 5 منٹ میں لوں گا آپ کے گرامر کا ایک نقطہ سمجھنے کے لیے. اصل میں پورا جمعہ اور پوری بات، پورا خطبہ اسی گرامر کے نقطہ نظر سے بات کو سمجھانے کے لیے. گرامر کے اعتبار سے ہم انگلش کی گرامر بھی پڑھیں، چاہے اردو کی پڑھیں، چاہے عربی کی پڑھیں. ایک چیز آتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا اکثر، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ پین اٹھا کر دے دیجیے اور وہاں بہت سارے پین ہیں تو اس سے مراد کوئی سا بھی پین ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں نے کہا کہ وہ بلو پین اٹھا کر دیجیے تو یہ ہو گیا اسم معرفہ، یہ پراپر ناؤن ہو گیا. میں نے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر دیا. اب آپ نے وہ بلو پین ہی اٹھا کر دینا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ایک ہی لائن میں، ایک ہی صورت میں اگر آگے پیچھے اس میں معرفہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک.
میں جتنی دفعہ آپ کو کہوں گا کہ یہ بلو پین اٹھا کر دینا، آپ نے وہی پین اٹھا کر دینا ہے. لیکن اگر ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پر اس میں نکرہ آ جائے، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہ ہو، تو وہ جتنی مرتبہ آئے گا اس کی تعداد اتنی مرتبہ بڑھ جائے گی. میں آپ سے کہوں گا کہ پین اٹھا کر دے دیں، آپ کوئی سا بھی پین اٹھا کر دے دیں. میں پھر کہوں گا کہ آپ پین اٹھا کر دے دیں، آپ پھر دوسرا پین اٹھا کر دے دیں گے، یعنی کہ تعداد بڑھ جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ علماء اس کے نزدیک ہیں اور کچھ علماء اس کے خلاف ہیں. انتہائی مطالعہ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب مشکل کا ذکر کیا تو اس میں معرفہ استعمال کیا. یعنی کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے اور وہ ایک مشکل ہے، اور یہاں پر جب آسانی کا ذکر کیا تو اس میں نکرہ استعمال کیا کہ اگر ایک مشکل آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک آسانی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دو آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور حقیقت بات بھی یہی ہے، ہم اسی کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور معنی کیا ہے کہ ایک مشکل کے بعد آسانی اور ایک مشکل کے ساتھ آسانی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. مشکل کے بعد آسانی پہ تو ہر کوئی قائل ہے. جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے تو نئے سرے سے اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر طاقت آ گئی، حالانکہ کوئی ایکسٹرا طاقت نہیں آئی ہوتی اس کے اندر، بلکہ اس کی صحت بحال ہوئی ہوتی ہے. وہ ایک بیماری سے، ایک کمزوری سے اٹھا ہوتا ہے. جب انسان کے اوپر برا وقت گزر رہا ہوتا ہے اور جب وہ برا وقت ختم ہوتا ہے تو انسان اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے، جبکہ اس کے اوپر وہی وقت آیا جو اس مشکل سے پہلے تھا. تو مشکل کے بعد آسانی پر ہر شخص قائل ہے. لیکن مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے. اور اس چیز کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ جناب میں تو مشکل میں ہوں، میں بیمار ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں، میری بیٹی گھر بیٹھ گئی ہے، طلاق کے مسئلے ہو گئے ہیں، فلانا مسئلے ہو گئے ہیں، یہ میری زندگی میں پریشانیاں آ گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتا ہے. کیسے دے دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے بڑی جو مشکل اس وقت کی ظاہری مشکل ہے، ویسے تو اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے کسی بھی وجہ سے، یہ ہے سب سے بڑا فتنہ. لیکن ظاہری طور پر جب انسان کا کاروبار نہ چل رہا ہو، مالی پریشانی اس کے اوپر آ جائے تو بظاہر انسان کے اوپر یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اور اس مشکل کے ساتھ آسانی کیا ہے؟ آپ صبح آئے ہیں، دکان کھولی ہے، سارے کام کاج کر لیا، آپ نے صفائی بھی کر لی، مال کو بھی سیٹ کر لیا، جھاڑن لگا لی، سب کچھ کر لیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف کسٹمر کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کسٹمر نہیں آ رہا، یہ مشکل ہے. ذہن کہیں نہ کہیں شیطان ورغلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سے توکل کم ہو رہا ہے، اور دل کہیں نہ کہیں چوری کی طرف یا پھر دھوکے بازی کی طرف یا پھر لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلانے کی طرف جا رہا ہے، اور انسان پریشان ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آسانی یہ دی کہ آپ کو وقت دے دیا. وقت دے دیا. دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کو کاروبار سے اتنی فرصت نہیں ہے کہ اذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، مسجد برابر میں ہے، سامنے ہے، چاروں طرف ہر گلی میں مسجد ہے، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہے کہ وہ شخص کاروبار سے، اپنے کام سے فرصت اس کو ملے اور وہ مسجد کی طرف آ جائے. اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، ہر صورت فرض کر دی. بیمار ہے تب بھی پڑھنی ہے، کوئی پریشانی ہے تب بھی پڑھنی ہے. جیسا کہ رمضان میں نے آپ سے کہا تھا کہ 30 اور 29 دن کی ایک لمبی محنت کے بعد روزے رمضان، افطاریاں، شب قدر میں جاگنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا، یہ ایک لمبی محنت کے بعد بھی عید کے دن کی فجر اور عید کے دن کی نماز معاف نہیں. تو یہ وہ نماز ہے جو انسان اپنے کاروبار کی مصروفیت میں کھو دیتا ہے اور اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال نہیں دے رہا تو کم سے کم وقت دے رہا ہے. اس وقت میں کرنا کیا ہے؟ اس وقت میں کیا صرف ویڈیوز دیکھنی؟ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس کو تھوڑا سا فالتو وقت مل گیا، فارغ وقت مل گیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ویڈیوز کھول کر بیٹھ گیا. نیٹ چاہیے بس، کہیں نہ کہیں سے وائی فائی مل جائے جناب علی. اگر نہیں بھی ہے تو دوست سے پاسورڈ لے لیا، پڑوس سے لے لیا، کہ کسی نہ کسی طرح نیٹ میرے پاس ہونا چاہیے. اور پھر انسان وقت گزار رہا ہے اپنا کس چیز میں؟ ویڈیوز میں، ادھر کی ادھر میں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ کا ڈر ہوگا
کیونکہ رمضان اور روزے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لعلکم تتقون، اور اس کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق ہے 28ویں سپارے کی 3rd لاسٹ سورت ہے، باقی کہ 2nd لاسٹ سورت ہے 28ویں سپارے کی، اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس شخص کو اندر اللہ کا ڈر ہوگا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکال دے گا، کیا نکال دے گا؟ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ اللہ اکبر، کہاں سے رزق دے گا؟ من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ سارا دن کسٹمر کا انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سارا دن کی آپ کی اللہ کے ذکر سے، اور وہ جو توکل اللہ کے اوپر تھا اور جو وہ ڈر اللہ کا تھا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسا کسٹمر بھیج دیا جس نے سارے دن کی آپ کی جو محنت تھی اور جو سارے دن کی آپ کی خواری تھی اور آپ کا وقت تھا، اس کو پورا کر دیا۔ انسان سوچ یہ رہا تھا کہ 6 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی کمائی نہیں ہوئی، اور آدھا گھنٹہ جب بالکل دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا تھا، آدھے سے زیادہ سامان سمیٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کسٹمر بھیج دیا، ساری محنت وصول ہو گئی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب اللہ کا ڈر ہوگا ہمارے دلوں میں، ہم ادھر ادھر نہیں سوچیں گے۔ سوچنا یہی ہے کہ میں نے حلال روزی کمانی ہے، میں نے کوئی ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کے وقت سے ضرور نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اس کو لازمی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر توکل کر لے گا۔ حقیقت بات ہے، جب انسان خالی بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو انسان کو بظاہر صرف یہی راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یار کام نہیں چل رہا، کچھ آن لائن کام کر لوں، کام نہیں چل رہا پھر یہ کر لوں، کام نہیں چل رہا وہ کر لوں۔ تھوڑا سا توکل چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ نمازیں پڑھنے کے لیے آئیں، اللہ کے سامنے جھکیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے دعاؤں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مانتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شب قدر یا پھر وہ اوقات جو قبولیت کے اوقات ہیں، دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں، جو شخص ان کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایز اٹ از دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں خود عینی شاہد ہوں، تجربہ ہوا اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے قبول کی ہیں کہ جو یہاں دعا کی کچھ دنوں کے بعد بالکل ایز اٹ از وہی چیز مل گئی۔ اللہ، خلوص چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ پر، اور ایسا توکل، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ایک چیز ہوتی ہے فکر، ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اپنی نمازوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کی، قرآن کی تلاوت کی، ہر چیز کی۔ یہ ورڈ فکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور ہم سب کو آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اپنے مستقبل کی بھی ہونی چاہیے، روزی کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک ورڈ ہے ٹینشن۔ بات سمجھی کیا؟ فکر اور ٹینشن میں کیا فرق ہے؟ فکر کسی چیز کی کرتے ہوئے اس کام کے لیے حلال ذرائع سے قدم اٹھانا، یہ فکر ہے۔ ہم سب فکر میں ہی نکلتے ہیں صبح، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اسکول کی فیسوں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے۔ لیکن اگر کوئی کام ہماری محنت کے باوجود نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا لے لیتے ہیں؟ ٹینشن لے لیتے ہیں۔ اور 99% ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی جڑ کیا ہے؟ ٹینشن ہے۔ چاہے شوگر ہو، چاہے بی پی ہو، ہر بیماری کی جڑ یہ ٹینشن ہے۔ اور شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ ٹینشن توکل علی اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ ٹینشن میں انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، اس کو راستے نظر نہیں آتے کہ اب کیا ہوگا، میری دکان جل گئی، میرا معاملہ یہ ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اب کیا ہو گیا۔ اللہ کے بندے، جس پروردگار نے تمہیں زندگی بخشی ہے، جس نے صحت دی ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے اولاد دی ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ تمہیں اس مشکل سے بھی نکال دے گا۔ وقتی طور کی مشکل ہے، چاہے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ گیا ہو، لیکن وقتی طور کی مشکل ہے۔ تو یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب یہ کوآپریٹو مارکیٹ چلی تھی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جب یہ
دکانیں ٹوٹی تھیں، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ظاہری نقصان تھا، ٹینشن لے لی تھی، پیچھے گھر والوں کو چھوڑ گئے، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن جن لوگوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور پھر مانگتے رہے، کچھ وقت مشکل میں لازمی گزارا، کچھ وقت نہیں، چلیں آپ کی تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں، ایک طویل وقت مشکل میں گزارا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور نکال دیتا ہے، اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا وقت مشکل کا، ہاسپٹل اٹھا کے دیکھیے اور جا کر دیکھیے، جنا ہاسپٹل جائیے، قریبی ہاسپٹل کسی میں بھی جائیے، جس ڈپارٹ میں چلے جاؤ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے ساری دنیا یہیں پر آئی ہے۔ خود جا کے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ کر بیان کر رہا ہوں یہ بات، اور مشاہدہ کیا ڈپارٹ کا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں گیا، اللہ کی قسم جتنے لوگ صرف ایک ڈپارٹ میں تھے اتنے لوگ مسجد میں بھی نہیں تھے۔ کیا ہے یہ؟ صرف ظاہری چیز پر ہم نے ڈیپینڈ کر لیا، ہم اپنی زندگیوں کو تھکا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں، صرف کام کر رہے ہیں دنیا کے۔ اللہ کے بندو، آپ اس قدر مشکل میں ہو، اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگو تو صحیح۔ انہوں نے مسجدیں آپ کے لیے ہی بنائی ہیں، ڈاکٹرز کی زندگی اور ان کا لائف اسٹائل تو کیا کہنے ہیں، وہاں پر بھی کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ چیز پیدا کر دے اور ان کے دلوں میں وہ نرمی پیدا کر دے کہ ان کے اندر پیسوں سے محبت نکل جائے اور انسانیت کی محبت آ جائے۔ ان کو سکھایا یہی جاتا ہے، جب وہ 1 کروڑ روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم 5 کروڑ کمائیں، پورا ہوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن بات یہاں پر مریضوں کی ہو رہی ہے جن کے اوپر پریشانی کا وقت ہے، ان کے ساتھ آئے ہوئے نواحقین کی ہو رہی ہے، جو لوگ اپنا ہاسپٹل میں وقت دے رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں پتا، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک صرف موبائلوں میں لگے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے گا۔ تیسری ایک چیز، سفر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے، آپ خود بھی نوٹ کر لیں، حدیث نمبر ہے 2292 2292، سرچ کریے گا خود بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خطرناک الفاظ فرمائے اس کے بارے میں کہ السفر، سفر، قطعۃ، ٹکڑا ہے من العذاب، عذاب کا۔ جب انسان سفر میں ہوتا ہے اس کی جان اٹکی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑا سا حادثہ رونما ہوا اور ادھر کا ادھر ہو گیا معاملہ، چھوٹا سا حادثہ، چھوٹی سی چوک، چھوٹی سی بھول، اور پھر غلطی آپ کی بھی نہیں، کسی اور کی غلطی ہوتی ہے اور خمیازہ دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خاص کر موٹر سائیکل والوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اس طریقے سے چلو کہ باقی سارے اندھے، صرف آپ دیکھنے والے ہو، اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، کسی اور کی غلطی ہوگی یہ بالکل انسیف سواری ہے، غلطی کسی اور کی ہوگی اور چوٹ آپ کے لگے گی۔ اور ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ غلطی کسی اور کی ہوتی ہے اور ہڈیاں بیچارے کسی اور کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک حادثہ رونما ہونے سے زندگی کے معاملات بدل جاتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جسم میں روٹیں ڈل جاتی ہیں، انسان زندگی بھر کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر ایک عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہی ترمذی کی احادیث ہیں، مسند احمد کی احادیث ہیں، کئی ایک احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 اشخاص کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مظلوم کی، جب اس پر ظلم کیا جائے، ایک باپ کی، ایک حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا قبول کرتا ہے اور ایک حدیث میں باپ کی بد دعا قبول کرتا ہے، باپ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور تیسرا کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمیں گانوں سے فرصت ملے تو ہم دعائیں پڑھیں، تبھی تو اللہ کا ڈر نہیں آ رہا۔ یہ گانے، یہ فلمیں، یہ دل کی سختی کا باعث ہے، دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نکال دیتے ہیں،
تبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورا دن گانے سنتے رہتے ہیں, روز 2-2 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہیں, اور آدھا گھنٹے کے جمعے ہم سو رہے ہوتے ہیں. جمعہ نہیں سنا جاتا ہم سے, 1 گھنٹے کا بیان ہو جائے تو نیند آ جاتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل اسٹوری تو یہاں چل رہی ہے, اور آپ 2 گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور پھر ریپیٹ دیکھ رہے ہیں, وہی گانے ریپیٹ ہو کر سن رہے ہیں اور بور نہیں ہو رہے ہیں. اور اگر یہی جمعہ میں اگلے جمعے بیان کروں, سب سو رہے ہو. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی آ گئی. اللہ تعالیٰ کی بات سے ہمارا ایمان جاگتا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل بالکل چینج کر لیا. چھوٹی سی چیز ہے سفر, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہینڈ فری لگائی, اور ہم سے بہتر کون جانے گا اس علاقے کے لوگوں سے بہتر. جتنی گاڑیاں آتی ہیں 90% لوگ گانے کے لیے اسپیکر لگوانے آتے ہیں. کئی ایک شاذ نادر لوگ ہوں گے جو تلاوت کے لیے آئیں گے. اس کا مطلب ہے ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, اور اس میں غلطی کس چیز کی ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اگلے جمعے بالکل وقت پر آ جائیں. ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو معاشرہ بگڑ رہا ہے اس میں غلطی کس کی ہے. علماء کی بھی ہے, میں اس کو بھی اجاگر کروں گا انشاءاللہ, اور عام انسانوں کی بھی ہے انشاءاللہ. ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے. سوچا ہوا ہے پورا, آج ہی وہ جمعہ کرنا تھا لیکن نہیں کر سکا کسی وجہ سے. تو اگلے جمعے کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثریت جو گانے سن رہی ہے, اکثریت جو فلمیں دیکھ رہی ہے عید کے دنوں میں یا پکنک پوائنٹ پر, اکثریت جو بے پردہ ہے, یا ہاسپٹل میں یا دیگر مقامات پر اکثریت جو بے نمازی ہے, آخر اس کی بیسکلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس چیز پر ہم اگلے جمعے ڈیبیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا آسان ذریعہ بنا دے, ہر مشکل سے نکال دے, ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں کر دے. اور یا اللہ مشکل کے وقت یا اللہ ہمیں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے آپ سے جوڑ لے, اور ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ایک شخص تھا اور وہ اپنی زندگی بڑے ہی مگن ہو کر گزار رہا تھا. انتہائی شریر شخص تھا, شرارتیں کرتا تھا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا, اوباش قسم کی اس کی عادتیں تھیں, آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں ایک اندھا شخص تھا, اس نے اس کو ٹھوکر مار دی. کیونکہ اس کی عادت تھی, دل اس کا مردہ ہو چکا تھا, دل بالکل اس کا سخت ہو چکا تھا. اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے ایک مردہ شخص کو ٹانگ اڑا کے گرا دیا. گر گیا وہ, اور یہ اپنی مستیوں میں لگا رہا, اور گھر پہنچا. بیوی اس کی پریگننٹ تھی, اور جب وہ وقت آیا اور پھر ہاسپٹل لے کر گیا اپنی بیوی کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا. انتہائی خوش ہوا, سارے لوگ خوش تھے, لیکن ماں خوش نہیں تھی. اور جب پوچھا کہ بھئی تم خوش کیوں نہیں ہو, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بیٹا دیا ہے, تو اس نے بتایا کہ ہمارا بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو یاد آیا کہ شاید میری وہ غلطی تھی کہ میں نے ایک نابینا شخص کو ٹھوکر ماری تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے, لیکن ہر کوئی شخص بچے کو پیار کر رہا ہے, اسے تسلیاں دے رہے ہیں, مال بھی اس کے پاس ہے, وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا, اور پھر دوبارہ اپنی زندگی میں اسی طرح چلتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو 1-2 بیٹے اور بھی دیے جو صحت کے اعتبار سے صحیح تھے, اور اس بیٹے کا نام اس نے رکھا تھا سلیم. لیکن اس کو سلیم سے محبت نہیں تھی, کیونکہ دوسرے بیٹے بھی تھے, وہ صحت میں بھی صحیح تھے, دیکھنے اور سننے کے قابل بھی تھے, ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی تھی. اس کو آنکھوں کی نعمت نہیں بخشی. اس کو پالنا مشکل, اس کو بات سمجھانا مشکل, اس کو کھانا کھلانا مشکل, اس کی پیشاب پوٹیاں کرانا مشکل, اس کو کپڑے پہنانا مشکل. صرف ماں ہی اس کے ساتھ لگی رہتی تھی, باپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. لیکن پھر بچہ بڑا ہوتا گیا, بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلیم کو کہاں داخل کیا جائے, تو اس کو مدرسے میں داخل کر دیا. مدرسے میں اس نے قرآن بھی پڑھا, نمازیں بھی سیکھی,
اور پھر جب وہ ایک عمر تک پہنچا تو دیکھا کہ میرے باپ روزانہ جاتا ہے اور آتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا. چھٹی کا ایک دن تھا، 8-10 سال کا یہ بچہ تھا. اس نے کہا بابا آپ آئیں میرے ساتھ چلیں نماز کے لیے. بابا کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسجد کہاں پر ہے، مسجد کے امام صاحب کا کیا نام ہے. تو اس نے پوچھا بیٹا سلیم کیا تمہیں مسجد کا راستہ معلوم ہے؟ اس نے کہا مجھے بالکل معلوم ہے. لے کر گیا اپنے باپ کا ہاتھ پڑھا کر. ایک اندھا بچہ ایک بینا شخص کو ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے اسے. اور وہ نابینا بچہ پوری نماز کی دعائیں پڑھتا ہے اور سکھلاتا ہے اپنے باپ کو کہ یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو سلیم کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتا تھا. بیٹا آپ نے یہ کہاں سیکھا؟ کس نے آپ کو سکھایا؟ قاری صاحب نے سکھایا، مما نے سکھایا ہے میری. اور پھر اس کے بعد جب وہ باپ نماز پڑھنے کا عادی بن گیا تو ایک دن خبر آتی ہے، اس کی ماں کا فون آتا ہے کہ سلیم اس دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی. انتہائی روتا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یا اللہ تو نے سلیم کو میری زندگی میں کیوں بھیجا، کیوں بھیجا؟ آخر یہ چند سال کا پیریڈ یہ آخر تھا تو تھا کیا؟ اور پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے سلیم وہ مشکل تھی جو مجھے بری لگتی ہے. اور ہم سب کی زندگی میں ایک سلیم ہے اور وہ مشکل ہے جو ہم سب کو بری لگتی ہے اور ہم سب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہم تک و دو محنت کر رہے ہیں لیکن ہم امیر نہیں ہو پا رہے. صبح نکلتے ہیں دھوپ میں جلتے ہیں، کئی لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسہ اتنا نہیں کما پا رہے کہ ہماری ساری سالوں کی محنت وصول ہو جائے یا پھر سالوں بھر کی میرے سر سے ٹینشن دور ہو جائے. میں ایک لمبی تک و دو محنت میں لگا ہوا ہوں، مستقل لگا ہوا ہوں، یا پھر میرے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں جو میں دوائیاں بھی کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کی فیس بھی ادا کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن یہ شوگر کی بیماری ایسی ہے کہ ہر وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہے. روزے آ جائیں تو مسئلہ، زیادہ پیدل چل لوں تو تھکن بڑھ جاتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پیدل چلنا ہے. میں ہر طرح سے بے بس ہو چکا ہوں. بی پی ہائی ہو گیا تو ایک بڑا مسئلہ، گرمی آ جائے تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور میں زیادہ چل لوں اپنا وزن کم کرنے کے لیے تو میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میں کیا کروں، میرا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. یہ وہ پریشانی ہے جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن وہ سلیم ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آپ کی پریشانی اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیجیے آپ اسی طرح سے اکبر کی طرح اوباش انسان ہے، دنیا سے بیزار انسان ہے، دین سے دور انسان ہے. لیکن اگر آپ کا سلیم، آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل اللہ کے قریب آپ کو کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مشکل نے آپ کو بدل دیا. اب آپ اللہ کے قریب آ گئے. ہر مشکل ہمیں پریشان کرتی ہے، ہمیں بیزار کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہی مشکل ہمیں اللہ کے قریب بھی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل میں اپنے قریب کر لے. جتنی ہم پر مشکلات آئیں یا اللہ تو ہمیں اپنے قریب سے قریب تر کر لے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.